بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی صورت جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے، ایک چھوٹی سی صورت جو آپ کی زندگی کے تمام مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے، ایک ایسی سی صورت جو آپ کے غم پریشانیاں دور کر دے اور آپ کو خدا کے نزدیک کر دے، ایسی صورت جو آپ کے گھر میں رزق لائے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اس سورت کی تلاوت ہر قسم کی مراد پوری ہونے کے لیے بہت مفید ہے۔ مراد پوری ہونے کے لیے بہت مفید ہے، بشرط یہ کہ اس سورت کو علیحدگی میں بیٹھ کر، یعنی کہ کسی سائیڈ میں کسی کمرے میں اکیلے بیٹھ کر 123 مرتبہ پڑھا جائے، 123 مرتبہ پڑھا جائے۔ ہر نماز کے بعد اگر اسے 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، اگر اسے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر اسے 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو ہر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی، ہر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس سورت کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنانے سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان تعالیٰ کہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، بے شک وہ پہاڑ جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے معاف کرنے کی طلب کرو، میں معاف کرنے پر رکھنے پر قادر ہوں۔ تو یعنی کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس سورت کی بدولت ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو وہ سورہ نصر کو کسی بھی نماز کے بعد اگر پڑھ سکے تو کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت نمازیں، کسی بھی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ اول و آخر، اگر کسی کاموں میں رکاوٹ ہے تو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم یعنی کہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ خداوند عالم غیب سے مدد کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالی ہمارا 2 جہانوں کا مالک غیب سے ہماری مدد کرے گا۔ جائز مقصد ہو، اچھا رشتہ ہو، کاروبار میں ترقی ہو، سنیں، جائز مقصد ہو، اچھا رشتہ ہو، کاروبار میں ترقی، گھر کے معاملات، لڑائی جھگڑے، رزق میں برکت چاہتے ہو، عزت اور شہرت کے تمام رکے ہوئے کام بہتر سے بہترین ہو جائیں گے۔ سبحان تعالیٰ۔ آپ کو سورت نصر کو زبانی یاد ہو گئی ہو یا کرنی ہو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا وظیفہ کرنے والوں کے کون سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ جس نے سورت النصر زبانی یاد کر لیے، ان کے کون سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مشکلات سے نجات کے لیے بہت سے وظائف معروف ہیں، یعنی کہ قرآن پاک پورا ایک انسانوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنا ہوا ہے۔ پورا قرآن ہی ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح سے مفید ہے۔ کوئی بھی آیت پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی بھی سورت پڑھ کے دیکھ لیں، تو یہی بات ہے، مشکلات سے نجات کے لیے بہت سے وظائف معروف ہیں۔ ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سورت نصر حفظ کریں، یعنی کہ اس کو منہ زبانی یاد کر لیں۔ ویسے عام طور پر زیادہ تر مسلمانوں کو یہ ازبر ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی سی صورت ہے تو ہر مسلمان پڑھنے والا، ہر مسلمان جو قرآن پاک معمول سے بنا لے گا تو اس کو یاد ہوتی ہے۔ جنہیں نہیں وہ بھی اس کو حفظ کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کے لیے فتوحات کی خوشخبری ہے، فتح کرنے کی خوشخبری ہے۔ کسی بھی کام میں فتح کرنے، امتحان میں کامیابی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یا آپ کوئی کام، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، تو یہ سورت فتوحات کی خوشخبری، اس سورت میں انسانوں کے لیے فتوحات کی خوشخبری ہے۔ اللہ کریم نے فتح یابی اور بندے کو شکر و تسبیح کی ہدایت فرمائی ہے، یعنی کہ اگر ہم فتح ہو جائیں تو یہ نہ ہو کہ جب ہم کوئی بھی کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے ہم خدا تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جب ہمارا کام ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کو ہی بھول جائیں، جن کی بدولت ہمیں یہ ملا ہے، ہم ان کو ہی بھول جائیں۔
یاد رکھیں یہ بات، جو دینے پر قادر ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے، جو دینے پر قادر ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ تو اس بات کو ہم ذہن نشین جتنا جلدی کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے کہ جو چیز خدا نے ہمیں دی ہے وہ اس پر لینے پر بھی حق رکھتا ہے۔ یعنی کہ ایک کاروبار ہے، ہم اس پر محنت کرے جا رہے ہیں، ہم سے نہیں بن پا رہا، ہم خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جب کام اسٹارٹ ہوا، اچھا چل رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، یعنی کہ اس کے بیچ میں سے زکوٰۃ نہ دیں، کسی کی بھلائی نہ کریں، کسی کو ضرورت ہو ضرورت مندوں کو نہ دیں، تو پھر یاد رکھیں جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے جب ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوں تو ہمیں بعد میں بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کو جسمانی اور کاروباری طور پر بچوں کے رشتوں میں ملازمت اور امتحانات میں مشکل کا سامنا ہو تو روزانہ اول و آخر درود پاک اس سورت مبارکہ کو 7 بار پڑھنا معمول بنا لیں، یعنی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ کے تمام معاملات حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر طرح کی مشکلات حل ہو جائے گی۔ مشکلات سے نجات کے لیے بہت سے وظائف ہیں۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سورت نصر کو حفظ کر لیں۔ ناظرین، آج کل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے انسان کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو انسان روزانہ کمانے والا ہے، روزانہ کھانے والا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں، ان کے لیے بہت سی مشکلات ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ جو روزانہ کا کمانے والا ہے، جو روزانہ کا کھانے والا ہے، ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ کہاں سے آٹا لائے، کہاں سے سالن، کہاں سے کس چیز کا پانی کا بندوبست، کیونکہ پانی بھی آج کل بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ زمینی پانی بہت کھارا ہے اور انسانوں کو پانی بھی پیسوں سے مل رہا ہے آج کل۔ پیسوں سے جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ یہ زیادہ تر بات سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی میں پانی بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ تو جو عام انسان کا رہنا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں پریشانی کی ایک وجہ مال میں برکت کا نہ ہونا بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں پریشانی کی ایک وجہ مال میں برکت کا نہ ہونا بھی ہے۔ تو آج ہم آپ کو مال میں برکت اور رزق میں کی فراوانی کے لیے برکت والی تھیلی کا ایک عمل بتائیں گے۔ جس نے یہ عمل کر لیا پھر کبھی زندگی میں رزق کی تنگی کا رونا نہیں روئے گا۔ برکت والی تھیلی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور اولیاء صالحین نے اسی سے برکتیں پائی ہیں۔ برکت والی تھیلی سے ہزاروں لوگوں کی معاشی مشکلات حل ہوں، اور وہ قرضوں کے دلدل سے آسودگی اور راحت میں آئے۔ چھوٹا سا عمل لیکن فوائد نہ صرف دنیا کی خوشحالی، بلکہ آخرت کی سعادت بھی ملتی ہے۔ اگر آج ہم یہاں برے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کریں، تو اس کا پھل ہمیں قیامت کے روز اگلے جہان میں اچھا کرنے کا حکم ملا ہے۔ یعنی کہ وہاں ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، یہاں اچھا نہیں ہو رہا، تو صبر کریں، خدا کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ یہاں ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، خدا کا شکر ادا کریں ہر حال میں کہ وہ دینے والا اور لینے والا دونوں پر قادر ہے۔ گزشتہ دور کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضوان علیہم اجمعین، اولیاء کرام کی زندگی میں برکت تھی۔ جہاں اعمال صالح تھے وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی۔ جہاں اعمال ان کے اپنے تھے، اچھے تھے، وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی۔ برکت والی تھیلی مفلس، غریب، نادار، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے کے لیے ایک انمول تحفہ خزانہ ہے۔ تو ناظرین، کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک کپڑے کی تھیلی پر تھیلی یا پرس جس میں آپ کی رقم رکھتے ہوں وہ لے لیں، اور روزانہ 129 مرتبہ صبح شام تسمیہ پڑھ کر سورت نصر پڑھ کر اس پر دم کریں۔ یہ عمل آپ دن میں
एक बार भी कर सकते हैं, यानी सुबह करें या शाम, या आप दोनों टाइम भी सुबह शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 बार करेंगे यानी सुबह और शाम करेंगे तो नफ़ा ज़्यादा होगा। वैसे कहते हैं ना, 1 बार करेंगे तब भी होगा, अगर सुबह शाम 2 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। एक मिसाल ले लें, हम ब्रश करते हैं, सुबह उठते वक्त करते हैं, अगर हम दिन में 1 मरतबा करते हैं तो बेहतर है, हमारे दांत साफ़ होते हैं रोज़ाना। अगर हम रात को सोते वक्त भी करते हैं तो दोनों का फ़ायदा अलग है, हमारे दांत, मसूड़े, सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, साफ़ रहते हैं, बदबू नहीं आती, खून नहीं निकलता मसूड़ों से, दर्द नहीं होते। तो हर चीज़ के ना 2 बार करने के फ़ायदे उससे भी ज़्यादा हैं, फ़ायदे उससे भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जिस भी इस थैली में रकम रखें या निकालें तो 1 दफ़ा तस्मिया के साथ सूरह नसर पढ़ लें, कभी रकम और बरकत ख़त्म नहीं होगी, कभी अमल और बरकत ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह आपके घर में रिस्क ही रिस्क होगा। सुभान अल्लाह। आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इसको सुबह शाम पढ़ें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होगा। और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो आपके करीब आ जाता है, और जब वो आपके करीब आता है तो आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां वो अपने पास ले लेता है और आपके घर में खुशियां, बरकतें जैसी अनमोल नेमतें देता है आपको। सुभान अल्लाह।